السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح معاشرہ چینل میں سب ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک بیان لے کر حاضر ہیں۔ مولانا علامہ محمد ابراہیم صدیقی صاحب۔ عنوان ہے دل کے اقسام۔ اور سب ساتھی سماعت فرماتے ہیں مولانا محمد ابراہیم صدیقی صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیز دوستو، میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت مبارکہ تقریباً 3-4 جمعوں سے مسلسل میں تلاوت کر رہا ہوں۔ بس ٹھیک۔ اور اسی ایک ہی موضوع پہ 2-4 جمعوں سے بیان چل رہا ہے۔ تقریباً عرصہ 15 سال سے ہر جمعہ آپ سنتے آ رہے ہیں۔ بیان کے اندر کوئی کچی بات ہو، کوئی کمزور روایت میں نے بیان کی ہو، کوئی قابل اعتراض بات کبھی سامنے آپ کے آئی ہو، یا ایک ہی بات بار بار آئی ہو، ایسے ہے بھائی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایسے ہے؟ میں مکمل تیاری کے ساتھ آتا ہوں، اور آپ ساتھیوں کی تیاری سننے کے لیے نہیں ہوتی جتنی میں سنانے کے لیے تیاری کر کے آتا ہوں۔ آج میرے ساتھ یہ معاہدہ کریں کہ جو بات ہم سنیں گے توجہ کے ساتھ سنیں گے، اگر بولنا پڑا تو بولیں گے، پھر انسان کا دل بھی کرتا ہے۔ آپ کبھی اس طرف جا کے دیکھیں نا، وہاں بیان ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بول رہے ہوتے ہیں، بولنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا، سننے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، واہ 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 داد دے رہے ہوتے ہیں، وہ بولنے والے کی اور ہمت بڑھتی ہے۔ اور ہم ہیں کہ سچی قرآن کی، حدیث کی، دین کی باتیں سنتے ہیں، پھر بھی سارے نیند بیان میں ہی آ کر کرتے ہیں۔ اگر یہی سسٹم ہے تو پھر میں بھی وہی طریقہ اپنا لیتا ہوں، گزارا جو بات گزشتہ جمعے پہ کی وہی بات میں آج کر لوں، وہی بات اگلے جمعے پہ کر لوں،
جس طریقے سے جماعت کے ساتھی بیچارے 6 نمبر بیان کرنے میں 6 نمبر چلاتا رہوں گا، کیا خیال ہے؟ میری اپنی اتنی جو محنت ہوتی ہے اس محنت پہ آپ اور کچھ نہیں، کم از کم سبحان اللہ الحمدللہ جی ہاں نہ یہ تو کر سکتے ہیں، اس میں تو آپ کا خرچہ نہیں ہے۔ تو آج اگر آپ اس بات پہ ایگری ہیں اور وعدہ میرے ساتھ کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے سنیں گے تو پھر میں دوبارہ اسی جذبے کے ساتھ آگے بھی چلوں گا، اور اگر آپ کا یہی سلسلہ رہا تو جیسے دوسری مسجدوں میں ہوتا ہے، نہ بیان کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، نہ سننے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا بولا جا رہا ہے، ٹائم پاس کر کے چلے جانا ہوتا ہے، وہ ٹائم پاس کرتے رہیں گے۔ تو کیا خیال ہے، ٹائم پاس ہونا چاہیے؟ نہیں بول رہے، ٹائم پاس ہونا چاہیے، توجہ کے ساتھ سنو گے، جزاک اللہ، اس طریقے سے کرو گے تو پھر ہمارا بھی جی کرے گا۔ بھائی محنت کرتے ہیں، ساری رات جو ہے مطالعہ کرنی پڑتی ہے، مطالعہ کرنے کے بعد ایسی باتیں جو میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ وہ باتیں آپ نے پوری زندگی کبھی سنی بھی نہیں ہوں، میں وہ نقطے آپ کو آ کر سناتا ہوں، یہ ایسے ہی تو نہیں مل جاتی کوئی چیز، محنت کرنی پڑتی ہے ہر کام کے لیے۔ تعاون رہے گا آپ ساتھیوں کا، توجہ کے ساتھ سنو گے، ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلاۃ شریف پڑھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجمع بہت چھوٹا ہے، آج کتنے بندے، 100-150 بندے ہو سکتا ہے ہو جائے سارے سننے والے، اور بس جن بندوں نے میری یہ بات سنی ہے، کیونکہ بڑے جمعے میں تو یہ بات ہوئی نہیں، کیونکہ لوگ آج بارش کی موسم ہے، طوفان کا خطرہ تھا، سارے شہر میں کیچڑ اور پانی ہے، تو لوگ مسجد میں ابھی تک کم آئے ہیں، بعد میں تو آ جائیں گے، مگر جن ساتھیوں نے ابھی سنی ہیں میری یہ باتیں، وہ معاہدہ میرے ساتھ کر لیں، ہزاروں کا مجمع بھی ہو، اگر 100 بندے بولنے والے بھی ہوں نا تو بھی مسجد گونج اٹھے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ حرمین گئے ہیں؟ ہاں جی، حرمین شریفین جو گئے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا کہ جیسے امام کا کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پورا حرم بچ جاتا ہے، آمین، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بولو یار، ہوتا ہے؟ تو سارے آمین زور سے کہتے ہیں، آپ زور سے کہتے ہو، پھر کیسے حرم بچتا ہے؟ کچھ بندے بھی اگر شور کریں تو وہ شور ہی ہوتا ہے۔ تو اگر اتنے سے ساتھی بھی آپ سبحان اللہ الحمدللہ ہاں نہ کرتے رہو گے تو دل انسان کا بھرا رہے گا، پورے مجمع کے اوپر آپ انشاءاللہ حاوی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ گزشتہ جمعوں میں جو بیان چل رہے تھے وہ باتیں کچھ یاد ہیں آپ ساتھیوں؟ کچھ بھی یاد نہیں؟ تو یہ معاہدہ اگر میں پہلے کر کے یہ موضوع شروع کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ بہرحال موضوع کافی چل چکا ہے، تو ابھی میں اسی موضوع کو آگے ہی چلاتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر 3 بڑے احسان ہیں، ایک دل، دوسرا دماغ، تیسرا عقل۔ اور پھر جو دل ہے، اس دل کے 3 قسم ہیں، یاد ابھی باتیں آ رہی ہیں؟ دل کے 3 قسم ہیں، قلب میت، قلب سقیم، قلب سلیم، مردہ دل، بیمار دل، صحت مند دل۔ مردہ دل کافروں کی اور بیمار دل مومنوں کی، ہم جیسوں کی۔ ابھی
اللہ کی محبت غالب آتی ہے تو تہجد، تلاوت، ذکر، اذکار سب کچھ کرنے لگتے ہیں. اچانک شیطان کا چکر آیا، فرض بھی چلا گیا. یہ ہے قلب سقیم، بیمار. اور تیسرا ہے قلب سلیم. قلب سلیم صحت مند دل، نور ایمان سے بھرا ہوا دل. یہ تین دل کی میں نے قسمیں آپ ساتھیوں کو گزشتہ جمعوں کے اندر بیان کی تھی. اور تینوں دلیں جن کا ذکر میں نے کیا اپنی طرف سے نہیں، تینوں دلوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. قلب میت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا انہا لا تعمل قلوب انہا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اللہ فرماتے ہیں کافر آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، تعمل قلوب دلوں کے اندھے ہیں. کون سی دل؟ فرمایا التی فی الصدور، جو چھاتی کے اندر پڑی ہوئی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ بولو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. قلب میت کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا. قلب سکین بیمار دل کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض. یہ دو فی قلوبہم مرض. اللہ فرماتے ہیں ان کی دلوں کے اندر بیماری ہے. تو دلوں کی جو بیماری ہے روحانی بیماری کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ قلب سلیم صحت مند دل، اللہ نے اس کا بھی قرآن میں ذکر فرمایا لا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن مال، اولاد، دنیا، دولت کام نہیں آئے گی الا من اتى الله بقلب سلیم. سلیم قلب لائے گا وہی کامیاب ہے. باتیں سمجھ میں آئی؟ یہ نئی باتیں نہیں ہیں، یہ گزشتہ جمعوں والی میں بتاتا آ رہا ہوں. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ قلب سقیم کی معنی بیمار دل. بیمار دل کیسے ہوتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو تقریباً بتا دیا. اور پھر انسان گناہ کیسے کرتا ہے، کیونکہ دل بیمار ہوتا ہے گناہ کرنے سے. اور انسان گناہ کرتا ہے دو سبب سے. انسان کے دو دشمن ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. یاد ہیں؟ باتیں بھول گئے؟ بولو، معاہدہ کر بیٹھے ہو مسجد میں، ابھی اس معاہدے سے پھرنا نہیں ہے. ہمارے دشمن کتنے ہیں؟ ایک بیرونی، ایک بیرونی کون سا ہے؟ شیطان. اندرونی نفس. اور ان دونوں کے وار اور حملوں کا طریقہ بھی مختلف، وہ بھی میں نے بتا دی. یہ باتیں پرانی ہو گئی. آج کے اس جمعے میں اچھا قلب سلیم صحت مند دل کی علامتیں کیا ہیں وہ بھی میں نے پہلے بتا دیے. من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ. یہ چار علامتیں ہیں قلب سلیم کی. من احب للہ کیا ہے، ابغض للہ کیا ہے، آطى للہ کیا ہے، منع للہ کیا ہے، یہ گزشتہ جمعوں میں آپ نے سنا ہوگا جنہوں نے سنا. اب اگر ان کو رپیٹ کریں گے تو پھر آج والے جمعے والا مواد رہ جائے گا. اب آج کے اس جمعے میں آپ کو چار ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو اندر کے لیے، انسانی اندر کے لیے زہر قاتل ہے. اگر وہ چار کام انسان کرے گا تو ان کا اندر مر جائے گا، روحانیت ان کی ختم ہو جائے گی. اور کچھ نسخے میں آپ کو بتاؤں گا جن کے استعمال کرنے سے، جس طریقے سے حکیموں کے نسخے استعمال کرنے سے جسم کو قوت اور صحت ملتی ہے، اسی طریقے سے کچھ ایسے قرآنی حدیثی
قرآن اور حدیث کے ایسے نسخے بھی ہیں کہ ان کو اپنانے سے روحانی قوت ملتی ہے۔ تو پہلے تو میں بتاتا ہوں 4 وہ کام جو دل کے لیے زہر قاتل، وہ انسان جب کرتا ہے تو انسان کا دل مر جاتا ہے۔ وہ 4 کون سی ہیں؟ ان 4 میں سے پہلی فضول گوئی، خام خواہ کی گپ شپ، یہ بھی گزشتہ جمعے میں ہو گئی تھی، یاد ہے بھائی؟ یاد ہے؟ فضول گوئی، گپ شپ، خام خواہ کی گپ شپ بڑی نقصان دہ۔ یہ زبان جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے بڑی قیمتی ہے، سوچ سمجھ کر اس زبان کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ زبان ہی ہے جو جنت تک پہنچاتی ہے، جہنم تک پہنچاتی ہے۔ یہ زبان ہی ہے جو کسی غیر کی بچی ہمیشہ کے لیے تیرے لیے حلال ہو جاتی ہے، تم صرف یوں کہتا ہے میں نے قبول کی۔ جملے تو 2 کہہ دیے، غیر کی بیٹی تھی، غیر عورت تھی، دیکھنا تجھے حرام تھا، زندگی بھر کی رفیق بن کر تیرے ساتھ چل رہی۔ یہ کمال اسی زبان کا ہے۔ اپنی بیوی شریک حیات زندگی بھر ساتھ نبھانے والی، تم نے کہہ دیا صرف یہ کہ میں نے طلاق دی، بس جملے 2 کہے، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی، ابھی دیکھنا بھی تجھے جائز نہیں۔ تو زبان بڑی قیمتی چیز ہے، سوچ سمجھ کر اسی زبان کو استعمال کرنا چاہیے۔ جو زیادہ بولتا ہے اس کے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من کثر ذنوبہ کان فی النار، جو زیادہ بولے گا زیادہ گناہ کرے گا، جو زیادہ گناہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جو میرا امتی 2 چیزوں کی مجھ محمد کو ضمانت دے، جنت کی میں محمد اسے ضمانت دیتا، الفم والفرج، فرمایا ایک زبان، دوسری شرمگاہ۔ ان 2 کی جو میرا امتی مجھے ضمانت ہے کہ غلط استعمال نہیں کرے گا، میں محمد جنت میں پہنچانے کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال کرتے 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 بندہ جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، اچانک زبان سے کوئی ایسا بول لیتا ہے جس کی وجہ سے 70 سال تک جہنم سے جنت سے دور چلا جاتا ہے، 70 سال تک۔ ویسے جنت کے بالکل قریب ہوتا ہے، ایک بول زبان سے کوئی ایسا بول دیا، تو زبان بڑی اہم چیز ہے، سوچ سمجھ کر اس کو استعمال کرنی چاہیے۔ فضول گوئی، خام خواہ کی گپ شپ، جھوٹ، غیبت، یہ سارے کام اسی زبان سے ہوتے ہیں۔ زبان کو جس نے بچا لیا، یوں سمجھو اپنے آپ کو بچا لیا۔ اسی لیے تو علماء فرماتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، شاید اس کی بہت چھوٹی ہے، گناہ اس کے بہت بڑے، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، سائز چھوٹی گناہ بڑے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ بولو، زبان۔ یہ باتیں بھی نئی نہیں ہیں، ہے نا، گزشتہ جمعے والی ہیں، رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ باتیں ذہن میں بیٹھیں، آگے بیان کرنا کچھ آسان ہو جائے۔ حضرت خواجہ خان محمد والی بات کر کے میں نے گزشتہ جمعہ ختم کیا تھا۔ حضرت خواجہ خان محمد بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، پورے پاکستان کے جید عالم تھے، پورے پاکستان کے اندر مسلک اہل سنت والجماعت دیوبند سے تعلق رکھنے والے، چاہے ختم نبوت کے ہوں، چاہے سپاہی صحابہ کے ہوں، چاہے جمعیت کے ہوں، چاہے جیش کے ہوں، مجاہدین سے ہوں، جماعت تبلیغ سے ہوں، سب کے سب اپنا سربراہ، اپنا رہنما، اپنا بڑا، اپنا قائد، اپنا سرپرست حضرت خواجہ خان محمد کو سمجھتے تھے۔ اتنے بڑے عالم ہو کر نہ مجمع میں کبھی تقریر کی، خطاب کیا۔ جب کبھی کوئی مجمع ہوتا اس کے بغیر تو مجمع کے اندر رونق ہی نہ ہوتی، حضرت نہیں آئے،
جو کوئی مدرسے کی تقریب کرے، جلسہ کرے، حضرت خواجہ خان محمد کو جا کر لے آتے، اور اس لیے کہ وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے نہیں، وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ ان کا بیٹھنا بھی اپنے لیے جلسے والے عادت سمجھتے تھے، بولتے نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا مسئلہ تو کھول کر بتا دیتے تھے، ورنہ نہیں بولتے۔ باقی تقریر کرنا ہماری طرح یہ ان کا سلسلہ نہیں تھا۔ کسی نے کہہ دیا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، ہزاروں لاکھوں آپ کے معتقد ہیں، آپ مجمع میں تقریریں کرو تو بڑا انقلاب آ جائے۔ حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو میری خاموشی سے نہ سمجھ سکا میری تقریر سے کیا سمجھے گا؟ تو خاموشی اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زبان پر کنٹرول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑے آواز سے کہتے تو زہر قاتل اندر کے لیے کتنی چیزیں بتائی؟ 4۔ پہلی چیز زبان کا غلط استعمال، یہ ایک ہو گئی جو گزشتہ جمعے تک ہو گئی تھی، ابھی آج کے جمعے سے آگے چلتے ہیں۔ دوسری چیز ہے نظر کی حفاظت۔ نظر کی حفاظت نہیں کرے گا بد نظری، یہ بد نظری زہر قاتل ہے۔ جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرے گا، جگہ جگہ پر اس کی نظر گھومتی رہے گی، اس کا اندر مر جائے گا۔ اندر کے لیے یہ نگاہ کا جلنا، بد نظری کرنا زہر قاتل۔ پہلے نمبر پہ زبان کا غلط استعمال انسان کے اندر کو ختم کر دیتا۔ دوسرا نگاہ کی حفاظت نہ کرنا، بد نظری کرنا۔ بد نظری گمراہی کا مین دروازہ ہے، مین دروازہ۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سام مسموم من سہام ابلیس۔ النظر سام مسموم من سہام ابلیس۔ سبحان اللہ، حدیث پڑھی جائے سبحان اللہ تم نہیں کہو، بھلا یہ کام بھی میں ہی کرتا ہوں، تقریر بھی میں کروں، سبحان اللہ بھی میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے پھر تو سنو گے میری بات پہ سبحان اللہ نالا نہ کرو۔ قرآن کی آیت یا حدیث پڑھی جائے اس وقت تو بول لیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے جس بندے نے سبحان اللہ کہا زمین سے آسمان تک سارا خال رب پاک نیکی اس سے کر دیتا۔ یا تو وہی سلسلہ اپناؤ جیسے دوسرے اپناتے ہیں، یہاں سے لوٹ پہ آزان جاتی ہے، خطبے والی پتہ لگتا ہے ابھی نماز ہونے والی ہے، نکلتے ہی گھر سے بعد میں آپ یہی سلسلہ اپنا لو، اللہ اللہ خیر صلاح۔ اگر پہلے ثواب کمانے کے لیے آنا ہے تو پھر ثواب کماؤ بھائی۔ النظر سام مسموم من سہام ابلیس۔ میرے نبی نے فرمایا نظر شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو بندہ نظر کو غلط استعمال کرے گا شیطان کا تیر نشانے تک پہنچے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے محبوب مومنوں کو اعلان کر کے بتا دو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کی خوب حفاظت کریں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا یغضوا، پھر فرمایا یحفظوا، نظر کو مقدم کیا، شرمگاہ کو مؤخر۔ مقصد یہ ہوا کہ آغاز زناکاری کا نظر سے ہوتا ہے۔ جب نظر اپنی انسان بچایا نہیں کرتا
بد نظری کی بیماری لگتی ہے، نتیجہ پھر نکلتا ہے شرمگاہ تک جا پہنچ۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غض بصرہ للہ، من غض بصرہ للہ اورثہ حلاوۃ الایمان، حلاوۃ الایمان یجد فی قلبہ۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت کرے، فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر، اس لیے نہیں کہ ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں، نہیں، اس لیے من غض بصرہ للہ، اللہ کی خاطر اپنی نظر کو بچا لے، اورثہ حلاوۃ الایمان، اللہ اسے ایمان عطا کرتا ہے، یجدہ فی قلبہ، اس کا اثر وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ بد نظری ایسا مخفی گناہ ہے، اچھے بھلے لوگ بھی اسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ مخفی گناہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مخفی گناہ ہے، اس لیے ہر کوئی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ یاد رکھو بد نظری فساد کا بیج ہے، بیج، فساد کا بیج بد نظری ہے۔ بد نظری کرو گے یوں سمجھو آگے چل کر یہ فساد کا بیج آپ نے بو دیا، آگے چل کر یہ فساد کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اور یہ بد نظری زنا کی سیڑھی ہے، سیڑھی۔ کسی چیز پر پہنچنے کے لیے سیڑھی استعمال کرنی پڑتی ہے، تو یہ نظر سیڑھی ہے زنا تک پہنچنے کی۔ اگر نظر کی حفاظت کرو زنا کی نوبت ہی پیش نہیں آئے۔ اور بد نظری سے نیک اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے۔ جو بندہ نظر کی حفاظت نہیں کرتا، آہستہ آہستہ اچھے اور نیک اعمال کرنا اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ بد نظری سے حافظہ انسان کا کمزور ہو جاتا ہے۔ بد نظری جب انسان کرتا ہے تو اس بندے سے شیطان پر امید بن جاتا ہے کہ آج یہ ادھر ادھر دیکھنے لگا ہے، کبھی تو میرے داں میں آئے گا۔ بد نظری کرنے والے سے شیطان امید لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ بد نظری سے بالآخر آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے یہی بات بتائی کہ اندر کے لیے زہر قاتل 4 باتیں ہیں، 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کون سی؟ ابھی تو بولو یار، معاہدہ کر بیٹھے ہو، آغاز سے ہی معاہدہ کیا تھا۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ پہلے نمبر پہ فضول گوئی، جزاک اللہ، زبان کی زبان کا غلط استعمال انسان کے اندر کو مار دیتا ہے۔ زبان کا غلط استعمال اندر کے لیے زہر قاتل ہے۔ دوسرے نمبر پہ بد نظری، نظر کی حفاظت نہ کرنا انسان کے اندر کو مار دے۔ اور تیسرے نمبر پہ حرام غذا کا استعمال۔ جب انسان حرام استعمال کرتا ہے، حرام کھانا شروع کرتا ہے، تو اس انسان کا اندر مر جاتا ہے، روحانیت پھر نہیں رہتی۔ اسی حرام کی نحوست سے جو سقیم دل تھا، بیمار دل تھا، بالآخر وہ دل مر ہی جاتا ہے، مردہ ہو کر کافروں کی طرح۔ حلال رزق کی تلاش کرنا یہ خود عبادت ہے۔ حلال رزق کی تلاش یہ خود عبادت ہے۔ علماء نے فرمایا ایک بندہ حلال رزق کی تلاش کے لیے نکلا، دوسرا بندہ نفل نماز پڑھنے کے لیے آیا،
علماء فرماتے ہیں نفل پڑھنے سے حلال رزق کی تلاش میں نکلنے والے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارے پاس جو نوٹ ہوتے ہیں، ان نوٹوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ یہ حدیث نبوی ہے، حلال رزق کی تلاش عین عبادت۔ حلال رزق کمانے والے کا مقام بہت اونچا ہے۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں مجمع کے اندر۔ ایک صحابی آیا، اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مصافحہ کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے ہاتھ کو پکڑ کر دیکھا، بڑا سخت ہاتھ تھا، ہاتھوں میں چھالے تھے۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا تیرے ہاتھوں کو کیا ہوگا؟ صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے رسول کہہ دو۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچا کرتا ہوں۔ وہ لکڑہار تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی جس صحابی کے ہاتھوں پر چھالے تھے، امام الانبیاء نے اپنے دونوں نبوت والے ہاتھوں سے اس ہاتھ کو پکڑ کر اپنے نبوت والے ہاتھوں پر لے آئے، ان کو بوسہ بھی دیا اور فرمایا الکاتب حبیب اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مزدور اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ حلال رزق کا اتنا اونچا مقام ہے کہ یہ ہاتھ نبوت والے ہونٹوں تک جا پہنچتے ہیں۔ حلال رزق کمانا کوئی معمولی بات نہیں، حلال رزق کماؤ، حرام سے بچو، حرام اندر کو مار دیتا ہے۔ آج حرام کا بازار گرم ہے، جگہ جگہ پر حرام۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بڑا ڈرم دودھ کا ہو، دودھ کا، اس میں ایک قطرہ اگر پیشاب کا پڑ جائے، دودھ پاک نہ پاک؟ بولو ہو نہ پاک؟ مگر اس پیشاب سے کہیں زیادہ نحوست سود کی ہے، سود کی۔ وہ تو ہمارے کاروبار میں ملا ہوا ہے کہ نہیں؟ دودھ کے اندر پیشاب کا قطرہ پڑ جائے، پورا ڈرم ٹینکی ناپاک۔ ہمارے کاروبار میں سودی معاملہ چلتا رہے، پھر بھی جی ماشاءاللہ بسم اللہ سبحان اللہ۔ یار نفل میں نے پڑھی نہیں، نفلوں کا فکر لگا ہوا ہے، سود کی سوچ ہی نہیں۔ اور سود کا ایک پیسہ سچی ماں سے زنا کے برابر۔ جب ہم اپنے بچوں کو سود حرام کھلائیں گے تو یہ بچے آگے چل کر ولی بنیں گے، یہی بچے جوتے ماریں گے بڑھاپے کے۔ تو عزیزان محترم، 4 ایسی چیزیں ہیں جو دل کے زہر ہے۔ نمبر 1 کون سا؟ زبان کی حفاظت، اگر حفاظت نہیں کی تو یہ اندر کا زہر ہے۔ دوسرا بد نظری، نظر کی حفاظت نہیں کی تو انسان کا اندر مر جائے گا۔ تیسری چیز حرام غذا، حرام غذا جب انسان اپناتا ہے تو انسان کا اندر مر جاتا ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اور غذا کا اثر انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے۔ حلال کھاؤ گے خدا کی قسم نیکی کا شوق دل میں پیدا ہوگا، حرام کھاؤ گے برائی کا خیال دل میں پیدا ہوگا۔ تجربہ کر کے دیکھیں۔ حرام مال، اور اللہ نے بھی عجیب نظام بنایا ہے، حرام مال حرام جگہ پر ہی لگا کرتا ہے، حلال مال حلال جگہ پہ ہی لگتا ہے۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مال کے مخرج سے مال کے مدخل کا مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ مال کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے
اس کو دیکھ کر میں بتا سکتا ہوں یہ مال جائز طریقے سے آیا ہے یا ناجائز طریقے سے آیا ہے۔ تم اپنا مال جہاں پہ خرچ کر رہے ہو دیکھو اچھے کام میں لگ رہا ہے یا برے کام میں لگ رہا ہے۔ اگر اچھے کام میں لگ رہا ہے شکر کرو کہ یہ آیا بھی حلال طریقے سے، اور برے کام میں لگ رہا ہے یقین کر لو کہ آیا بھی غلط اور ناجائز طریقے سے۔ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی نا تو ان کے ایک شاگرد بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت مال کے خرچ کرنے سے مال کے آنے کا کیسے پتہ لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا تجربہ کر لو۔ حضرت کیسے تجربہ کروں؟ فرمایا یہ میں دیتا ہوں تمہیں 10 درہم، لے جاؤ، ایسے بندے کو جا کر دو جو مستحق نہ ہو، ایسے بندے کو جا کر دو جو مستحق نہ ہو، اس کو خیرات دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ 10 درہم لے کر نکلا، آگے دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے، صاف ستھرے اچھے خاصے اسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹپ ٹاپ والا بندہ نظر آ رہا ہے، ان کے چہرے پر غربت کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا، اور ایک بیگ اس نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ آ رہا ہے۔ اس نے وہ 10 درہم اس کو پکڑا دیا، کیونکہ اسے یقین تھا یہ بندہ مستحق تو نہیں ہے، ایسا بندہ کیسے مستحق ہو۔ اس نے وہ 10 درہم اس کو پکڑائے کہ یہ اللہ کے نام پر میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے وہ پیسے لیے، جو شاپر اور بیگ اس کے پاس تھا اس کو یوں پھینکا اور بازار کا رخ کیا، بازار چلے گئے۔ اس نے بھی پیچھا کرنا شروع کیا۔ حضرت سفیان ثوری نے یہی بات بتائی تھی کہ ان کا پیچھا کرنا اور دیکھنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ یہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ سیدھا چلا گیا کسائی کے دکان پر، جا کر وہاں سے گوشت لیا اور گھر کے سبزی لی، آٹا لیا، گھر کی ضرورت کی جو بھی چیزیں تھیں وہ ساری لی، پیسے وہیں پہ ختم کیے اور سیدھا گھر پہنچا۔ آ کر بچوں میں اس نے وہ بیٹھ کر کھانا کھایا، پکایا۔ یہ حیران ہو گیا کیا بات ہے۔ اس نے جا کر اس سے پوچھ لیا، کیونکہ حضرت سفیان ثوری نے یہی بات تو بتائی تھی، اس کو تو یہی تجربہ کرنا تھا۔ شام کو آیا اس کے پاس، آ کر پوچھا بتائیں یہ پیسے جو میں نے آپ کو دیے اس کا کیا کیا؟ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، کبھی کسی کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا، غربت اور مسکینی ایسی تھی کہ میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں، اور فاقوں پہ فاقے اتنے آئے کہ بھوک میں جان بچانے کے لیے اپنے بچوں کو حرام کھلانے کے لیے سامنے مرے ہوئے جانور کی ٹانگ کاٹ کر میں لے جا رہا تھا اپنے بچوں کی جان جا کر بچاؤں۔ جب تم نے پیسے دے دیے اب خریداری کی ہمت میرے اندر ہو گئی، اس وجہ سے اس حرام کو میں نے پھینک دیا اور حلال لا کر میں نے بچوں کو دلایا۔ اب اس نے نہ مستحق نہ سمجھ کر دیا مگر صحیح جگہ پر کر دیا، اور پھر فرمایا یہ 10 درہم اور لے جاؤ اور اس کو جا کر کسی مستحق کو دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ یہ نکلا، دیکھا ایک لنگڑا معذور آ رہا ہے، اس نے وہ پیسے اس معذور کو بالکل ٹانگے بھی نہیں ہیں، اور اس نے سوچا یہ بیچارہ کماتا کیسے ہوگا، کھاتا کیسے ہوگا، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہوگی۔ اس نے وہ پیسے اس کو پکڑا، جیسے ہی اس کو پیسے پکڑا ہے اس نے سیدھا رخ کیا، جا کر شراب خانے پہ پہنچا، وہاں سے شراب خریدی، انہی پیسوں سے شراب خریدی، اور پھر آگے چلا، زنا کا اڈا تھا وہیں چلا گیا، اسی حال میں بھی جا کر اس نے شراب بھی پی، زنا بھی کیا انہی پیسوں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بات سمجھ میں آ گئی، حلال کمایا ہوا حلال جگہ پر ہی خرچ ہوتا ہے، حرام کمایا ہوا پیسہ حرام جگہ پر ہی خرچ۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ حلال غذا بنائیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ باتیں تو اور بھی بہت ہیں، موضوع تو لمبا ہے، 3-4 جمعے گزر چکے ہیں، موضوع اور بھی چل رہا ہے، انشاءاللہ اسی موضوع کو اگلے جمعے پہ چلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔